بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت ترک کر دو، اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو بہت بہت یاد کرتے رہو تاکہ کامیاب ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے، ہم دوسرے خطبے میں تاریخی واقعات بیان کرتے ہیں اور تاریخ سے حاصل شدہ عبرتیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ بعض علماء کی اس مہینے میں جو ہے وہ وفات تھی، اسی مناسبت سے ایک موضوع کا انتخاب کیا ہے، وہ ہے کہ شیعہ علماء، مفسرین، محدثین کی اسلام کے لیے خدمات۔ شیعہ علماء کی جو خدمات ہیں وہ دو طرح کی ہیں تاریخ میں۔ ایک، انہوں نے ایسی جدوجہد کی، خدمات کی اور ایسا کریکٹر ادا کیا جس کا فائدہ شیعہ مذہب کو ہوا، اور بعض اوقات ایسے کام کیے ہیں جس کا فائدہ صرف شیعہ مذہب کو نہیں ہو بلکہ اسلام کو ہوا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ 80% چیزیں شیعہ و سنی میں مشترک ہیں۔ یہ حدیث اور قرآن کی آیات ہوں، حدیث کے مصادر ہوں، کسی لحاظ سے وہ مشترک ہیں۔ نماز دونوں جو ہے وہ پڑھتے ہیں، رکوع دونوں کرتے ہیں، سجدہ دونوں کرتے ہیں، سلام دونوں جو ہے وہ پھیرتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ نماز کے انداز میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ روزہ دونوں رکھتے ہیں اور جو چیزوں سے روزے میں روکا جاتا ہے وہ تقریباً سیم ہے، تھوڑا بہت اختلاف ہے۔ اس طرح حج دونوں کا سیم ہے۔ دوسرا جو ہے وہ دوسرے بعض جو ہے احکام مشترک ہیں۔ اسلامی جو علوم ہیں، سائنسز ہیں، وہ ان کی دو طرح ہیں۔ ایک یہ ہے کہ خود ڈائریکٹ اسلامی علوم سے متعلق، ایک دفعہ یہ ہے کہ خود ڈائریکٹ علوم اسلامی سے متعلق نہیں ہے بلکہ ایسے علوم سے متعلق ہے، سائنسز اسلامک، جو اسلامی علوم کی مدد کرتی ہے۔ مثلا مثال کے طور پر قرآن خود ریفرنس ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے تفسیر کی ضرورت ہے۔ اسی طرح قرآن و حدیث ہمارے لیے خود ریفرنس ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے عربی ادبیات کی ضرورت ہے، عربی لٹریچر کے قوانین، گرامر کی ضرورت ہے۔ اسی طرح جو احادیث ہیں خود وہ ریفرنس رکھتی ہیں، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے بعض کو علم منطق کی ضرورت ہے۔ بس اسلامی جو علوم ہیں وہ دو طرح کے ہیں، خود ڈائریکٹ علم ہے اور دوسرا ایسا علم جو علم کو سمجھنے میں ہمیں مدد دیتا ہے، اسلامی علوم کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ ان دونوں میں شیعہ علماء کی بیش با خدمات، اور شیعہ علماء کو اگر اسلامی علوم سے سائڈ پر کر دیا جائے نا تو پیچھے بہت کم مواد بچتا ہے۔ علم حدیث سے لیتے ہیں۔ علم حدیث میں پیغمبر کی وفات کے بعد سے لے کر 300 صدی تک اہل سنت پہ پابندی تھی کہ حدیث کے بیان کرنے میں، لکھنے میں، نقل کرنے میں، اس کو پروموٹ کرنے میں، اس کی تفسیر کرنے میں، اس کی وضاحت کرنے میں۔ لیکن اس کے مقابلے میں شیعہ جو محدثین تھے، شیعہ جو روات تھے، انہوں نے اپنی جد و جہد تقیہ کی حالت میں، خفا کی حالت میں، مخفی رہ کر جاری رکھی۔ اور سب سے پہلے جو حدیث کی کتاب لکھی شیعہ نے، وہ کتاب سلیم ابن قیس ہے۔ پھر اس کے بعد امام علی علیہ السلام کی حدیث کی کتاب ہے۔ اور آج بھی اہل سنت کی جو سعائے ستہ، ان میں اگر راویوں کے اب حالات پڑھیں تو صرف بخاری میں 200 ایسے راوی ہیں جن کے بارے میں خود کلیئر کیا ہے اہل سنت کے رجال نے، محدثین نے، کہ یہ شیعہ تھے۔ اور انہوں نے لکھا ہے کہ نہ فقط شیعہ تھے، شیعہ رافضی تھے۔ جو شیعہ تقیہ نہ کرے نا، کھل کا برات کا اظہار کرے، تبرہ کرے، اسے شیعہ رافضی کہا جاتا ہے۔
اور بڑے بڑے اس میں نام ہیں۔ اب آ جاتی ہے وہ علوم جو کہ مدد کرتے ہیں علوم اسلامی کو سمجھنے میں، ان میں سے مین علم عربی گرامر ہے۔ عربی گرامر میں مسلمانوں نے جو سب سے پہلا کام کیا نا، وہ قرآن پر اعراب لگائے، عربی گرامر کی بنیاد پر، کیونکہ جو پہلا قرآن لکھا تھا اس میں نقطے بھی نہیں تھے، اعراب بھی نہیں تھے، اس میں تا اور سا کو سیم لکھا جاتا تھا، اس میں ہا خا اور جیم کو سیم لکھا جاتا تھا، اس میں تو جس کو ہم توئے کہتے ہیں، تا اور ذا کو سیم لکھا جاتا تھا، صاد اور ذات کو سیم لکھا جاتا تھا، شین اور سین کو سیم لکھا جاتا تھا۔ یہ عربوں کے لیے آسان تھا کہ وہ سمجھ لیتے تھے کہ یہاں شین لکھی ہوئی ہے، شین، لیکن جب اسلام پھیلا تو ان کے لیے مشکلات ہوئی۔ لیکن امیر المومنین کے ایک صحابی ہیں ابو اسود دولی، امیر المومنین نے اپنے صحابی کو علم صرف اور نحو سکھایا۔ صرف اور نحو عربی کی گرامر کے دو پارٹ، جو ورڈ سے متعلق ہوتا ہے، روٹ سے متعلق اسے صرف کہتے ہیں، جو جملے سے متعلق گرامر ہوتی ہے اسے نحو کہتے ہیں۔ یہ امیر المومنین نے اپنے صحابی کو سکھایا، اور کہا جاتا ہے کہ جس آدمی نے اعراب لگائے ہیں قرآن پر یا نقطے لگائے ہیں، وہ ابو اسود دولی تھے، وہ امام علیہ السلام کے شاگرد تھے۔ یعنی علم نحو میں، علم صرف میں، یعنی عربی گرامر میں جو پہلا قدم رکھا ہے شیعوں نے رکھا۔ اور اب آ جاتی ہے تفسیر کی بات۔ تفسیر کی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ تفسیر کے میدان میں راویوں کے حوالے سے، کیونکہ جو بنیادی تفسیر ہے نا وہ تفسیر روائی ہے، تفسیر اجتہادی نہیں۔ تفسیر کی دو قسمیں، روائی تفسیر یہ ہے کہ قرآن کی آیت ہے، نیچے روایت آ گئی، ختم۔ تفسیر اجتہادی یہ ہے کہ مفسر اپنا نظریہ دیتا ہے، وہاں پر اپنا آئیڈیا وہاں پر پیش کرتا ہے کہ اس آیت کا یہ معنی۔ تفسیر بنیادی جو تفسیر ہے تفسیر روائی ہے، اس میں روایات پائی جاتی ہیں، احادیث پائی جاتی ہیں۔ ان میں دو بڑے نام ہیں شیعہ اور سنی کے دونوں کے درمیان، سدی صغیر اور سدی کبیر، دو بڑے مفسر تھے جنہوں نے تفسیری روایات بیان کی۔ ان کے بارے میں ذہبی ایک بہت بڑا رجال کا ماہر ہے اہل سنت کا۔ رجال سے مراد ہے کہ راویوں کے حالات زندگی۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے سدی صغیر، کانا من الروافظ کانو یجلسو کانا یجلسا فی الکوفہ و یتبرع من الاول والثانی، کہ یہ دو آدمی مفسر جو شیعہ تھے، اور اتنے سخت قسم کے شیعہ تھے، رافضی قسم کے، کہ کوفہ میں بیٹھ کر تبرع کیا کرتے تھے۔ یہ خود نے لکھا، لیکن کہتا ہے، آگے لکھتا ہے، لیکن مجبور ہے، ان کی روایات کو اگر تفسیر سے نکال جائے تو تفسیر میں کچھ بچتا ہی نہیں۔ اور اب ہمارے درمیان جو تفسیر کی سب سے پرانی کتاب ہے نا، تفسیر مقاتل ابن سلیمان ہے، اس سے پرانی کتاب کوئی بھی نہیں جو موجود ہے، فزیکلی موجود ہے۔ وہ کتاب مقاتل ابن سلیمان کی، مقاتل ابن سلیمان امام زین العابدین کے شاگرد، وہ مشہور دعا ہے امام زین العابدین کی کہ خدایا میں تجھ سے امید باندھا ہوا ہوں اور میں تیری بارگاہ میں کس طرح مانگوں، وہ دعا ان سے منسوب ہے۔ اور دوسری تفسیر ہے تفسیر صاحب کلبی، جو سب سے پرانی، اور اس کا جو کلمی نسخہ ہے برٹش میوزیم میں موجود ہے ابھی۔ اس کے جو لکھنے والے رائٹر بھی شیعہ، بس شیعہ علماء کی، خود شیعہ کے لیے بھی خدمات ہیں اور شیعہ سے ہٹ کر خدمات ہیں۔ اور گرامر کی بہت بڑی کتاب ہے شرح ابن عقیل، ایک بہت بڑا رائٹر تھا گرامر کا، عربی گرامر کا، اس کا نام تھا ابن مالک۔ اس نے 2000 اشعار پر عربی کی گرامر لکھی تھی، ٹھیک ہے جی، الفیہ ابن مالک اسے کہا جاتا ہے۔ اس کی شرح لکھی ہے، آج شیعہ مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، سنی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔ وہ ابن عقیل جو تھے وہ شیعہ تھے۔ بس شیعہ علماء کی اسلام کے ذریعے بہت زیادہ خدمات۔ ایک بڑا پیارا جملہ کہا ہے، اس نے کہا کہ میں خطاب کرتا ہوں
ان لوگوں کو وہ شیعہ کو برا بلا کہتے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں شیعہ کافر کو، ان سے میں پوچھتا ہوں کہ جو 200 راوی ہیں بخاری کے شیعہ، تم اگر کہتے مسلمان نہیں ہو تو اس کا مطلب ہے تم نے دین نان مسلم سے لیا ہے، پھر تمہارا دین خطرے میں پڑ جائے گا۔ یا تو کہو کہ شیعہ ہم سے بہتر مسلمان ہے، یا یہ کہو کہ بخاری صحیح نہیں۔ بس شیعہ کو جو لوگ اگنور کرتے ہیں یا ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں، وہ تاریخ سے نا آشنا ہے، علم سے نا آشنا ہے۔ اگر ان کے پاس علم ہوتا، تاریخ ہوتی، اس کا مطالعہ کرتے تو شیعہ کو خراج تحسین پیش کرتے کہ شیعہ نے اس وقت علم کو بچایا ہے، اسلامی علوم کو بچایا ہے، کہ جب اہل سنت میں علم پر پابندی لگی ہوئی تھی، اور اتنی پابندی تھی خلیفہ دوم کے زمانے میں، جب مصر کو فتح کیا انہوں نے تو ساری لائبریریاں جلا دی۔ اس سے بڑی جہالت کیا ہو سکتی؟ جی ساری لائبریری جلا دی۔ خلیفہ نے آرڈر جاری کیا کہ بھائی تمام اس شہر کے جو حمام ہیں نا ان کے حوالے کر دی جائے کتابیں۔ پرانے زمانے میں حمام جو ہوتے تھے نا لکڑی پر جلتے تھے، جو ہے وہ آگ پر ان کی پانی گرم کیا جاتا، اور پوری جو لائبریریاں تھیں ان کو جلا دیا گیا تھا۔ اس کے مقابلے میں شیعہ نے علم کو آگے بڑھایا، اور حتیٰ کہ نان مسلم کتاب جو اسلام کے خلاف بھی لکھی گئی ہے نا اس کو بھی محفوظ کیا۔ ٹھیک ہے اسلام کے خلاف لکھی، لیکن اس میں کچھ نکات تو ہیں نا، اس کو جلائیں نا، اس کا جواب دیں۔ اور ہمیشہ دیکھیں ترقی علم وہاں کرتا ہے نا جہاں مخالفت ہو، اور شیعہ اس وقت عقائد میں کیوں مضبوط ہیں سب سے زیادہ اسلامی فرقوں میں؟ کیوں مضبوط ہیں؟ کیونکہ اٹیک زیادہ ہوئے ان پر، اعتراض زیادہ کیا گیا، ابجیکشن زیادہ کی گئی، تو شیعہ نے کیا کہ اس کے مقابلے میں تیاری کی ہے۔ اور ہمیشہ کیا ہے مخالفت سے انسان جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، علمی لحاظ سے بھی اور دوسرے میدانوں میں بھی۔ جس قوم کی مخالفت نہیں ہوتی وہ مضبوط نہیں ہوتی۔ وہ جس طرح شعر کا آواز ہے کہ باد مخالف سے نہ ہو گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ اب ایران کی کیوں اس وقت مضبوط اتنا؟ اپنے ہمسایوں کی نسبت اور اپنے ہمسطح ممالک کی نسبت، جو اس کے برابر ہیں پیسے میں، جو اس کے بعد برابر ہیں وسائل میں، جو اس کے برابر ہیں ثقافت میں، ان سے کیوں اوپر ہے؟ وجہ یہ کہ مخالفت زیادہ ہوئی ہے، پابندیاں زیادہ لگی ہیں، سختی زیادہ ہوئی ہے۔ بس یہ شیعہ کے لیے بھی تاریخ میں ایک نعمت رہی ہے، یہ مخالفت اور سختی۔ ختم نہیں ہوا ہے شیعہ، مضبوط ہوا ہے۔ ورنہ میں ہمیشہ کہا تھا جتنا دباؤ شیعہ پر رہا ہے نا، ابھی بھی ہے، جتنا دباؤ شیعہ پر رہا ہے نا، اتنا دباؤ کسی اور مذہب پر، کسی اور فرقے پر ہوتا تو وہ ختم ہو جاتا، وہ ڈسٹرائے ہو جاتا۔ لیکن شیعہ ختم نہیں ہوا۔ دیکھیں نا آپ مخالفت، شیعہ کی مخالفت مسلمان بھی کر رہے ہیں، نان مسلم بھی کر رہے ہیں۔ حتیٰ شیعوں کے اندر کچھ لوگ لباس پہن کر آ کر بعض کا تفرقہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، جدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تقسیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ائمہ نے اتنی بہترین آئیڈیالوجی دے دی ہے، ان مشکلات کے باوجود بھی شیعہ جو ہے وہ کمزور نہیں ہوا، اور نہ ہی ہو رہا ہے، اور نہ ہی آئندہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن